بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سنو حقیقت۔ دسمبر 2025 سال کا آخری مہینہ اور شاید پاکستان کی تاریخ کا ایک اور فیصلہ کن موڑ۔ جب 2025 کا سورج طلوع ہوا تھا تو مجھے یاد ہے اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمیں کیا خواب دکھائے گئے تھے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ سال استحکام کا سال ہوگا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مشکل وقت گزر چکا ہے، معیشت ٹیک آف کرنے والی ہے اور سیاسی انتشار اب ختم ہو جائے گا۔ جنوری 2025 میں جو وعدے کیے گئے تھے، آج دسمبر کی اس دھندلی شام میں چاہتا ہوں کہ ہم ان وعدوں کا حساب مانگیں۔ آج میں آپ کو کوئی خوشخبری سنانے نہیں آیا اور نہ ہی میں آپ کو مایوس کرنے آیا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے 2025 کا وہ پوسٹ مارٹم رکھوں گا جو شاید مین اسٹریم میڈیا آپ کو دکھانے کی ہمت نہیں کر سکتا، کیونکہ سچ یہ ہے کہ ٹی وی اسکرین پر چلنے والے سبز گراف میں اور عام آدمی کی جیب میں جو فاصلہ 2025 میں پیدا ہوا ہے وہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے، یا پھر ہم ایک ایسے مریض کی طرح ہیں جسے وینٹیلیٹر پر لٹا کر کہا جا رہا ہے کہ مریض مستحکم ہے۔ اگلے چند منٹ میں ہم سیاست، معیشت، ٹرمپ فیکٹر اور عوامی حالات کا وہ تجزیہ کریں گے جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس چیز کی جو ہر پاکستانی کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہے، اور وہ ہے معیشت۔ اگر آپ آج اخبار اٹھا کر دیکھیں یا حکومتی وزراء کے ٹویٹس پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان شاید ایشین ٹائیگر بن چکا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ 2025 میں تاریخی بلندیوں پر رہی، زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی کچھ بہتری نظر آئی اور ڈالر کو بھی ایک خاص حد پر روک کر رکھا گیا۔ بظاہر یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، اور افسوس کہ یہ وہ رخ ہے جو اشرافیہ کو سوٹ کرتا ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 2025 میں پاکستان میں مڈل کلاس نام کا طبقہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، معیشت میں ایک اصطلاح ہوتی ہے قوت خرید۔ 2025 میں سرکاری کاغذوں میں مہنگائی کی شرح بے شک نیچے آئی، لیکن کیا چیزوں کی قیمتیں نیچے آئیں؟ ہرگز نہیں۔ جو آٹا، چینی، دال اور گھی 2024 میں مہنگا ہوا تھا، 2025 میں وہ وہیں کھڑا رہا یا اس میں مزید اضافہ ہوا۔ جب حکومت کہتی ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے تو وہ یہ نہیں بتا رہی ہوتی کہ چیزیں سستی ہوئی ہیں، وہ صرف یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے۔ غریب کے لیے تو زہر 2024 میں بھی مہنگا تھا اور 2025 میں بھی مہنگا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں انڈسٹری کی۔ 2025 میں ہم نے ڈالر کو بچانے کے لیے امپورٹس پر پابندیاں لگائیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فیصل آباد، کراچی اور گجرانوالہ کی سینکڑوں چھوٹی فیکٹریاں بند ہو گئی۔ لاکھوں مزدور اس سال خاموشی سے بے روزگار ہوئے، لیکن ان کا ڈیٹا کسی چارٹ میں نہیں آیا۔ ہم نے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے اپنی معیشت کا پہیہ ہی جام کر دیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ گاڑی کا پیٹرول بچانے کے لیے گاڑی چلانا ہی چھوڑ دیں۔ گاڑی تو بچ جائے گی لیکن آپ منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ اور سب سے بڑا ظلم یوٹیلٹی بلز ہیں۔ 2025 وہ سال تھا جب بجلی اور گیس کا بل ایک عام آدمی کی تنخواہ سے زیادہ ہو گیا۔ کیا اسے آپ معاشی استحکام کہتے ہیں؟ یہ معاشی قتل عام ہے۔ اب آتے ہیں سیاست کی طرف، اور خاص طور پر اس امید کی طرف جو 2025 میں بہت سے لوگوں نے لگا رکھی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ۔ پچھلے سال جب ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو پاکستان میں ایک بہت بڑے طبقے نے یہ امید لگا لی تھی کہ شاید اب پاکستان کی سیاسی صورتحال بدل جائے گی۔ سوشل میڈیا پر یہ بیانیہ بیچا گیا کہ ٹرمپ کی ایک فون کال آئے گی اور پاکستان میں قید سیاسی رہنما رہا ہو جائیں گے، جمہوریت بحال ہو جائے گی اور سب اچھا ہو جائے گا۔ آج ٹرمپ کو اقتدار سنبھالے تقریباً ایک سال ہو چکا ہے۔ کیا وہ کال آئی ہے؟ کیا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں۔ یہ 2025 کا سب سے بڑا سیاسی سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ریاستوں کے دوست نہیں ہوتے، صرف مفادات ہوتے ہیں۔ ٹرمپ کی پالیسی امریکہ فرسٹ ہے۔ 2025 میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کیے، اسرائیل کی کھل کر حمایت کی، لیکن پاکستان کو صرف اتنا ہی لفٹ کرایا جتنا ان کی سیکورٹی ضرورت تھی۔ ہمیں یہ کڑوا سچ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہماری اندرونی لڑائیاں ہمیں خود لڑنی ہیں، کوئی بحر سے آ کر ہمیں نہیں بچائے گا۔ 2025 میں ہمارے سیاستدانوں، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں، انہوں نے عوام کو مایوس کیا۔ حکومت نے سارا سال صرف کرسی بچانے اور اپوزیشن نے صرف ڈیل کے انتظار میں گزار دیا۔ اس سارے کھیل میں عوام کہیں نظر نہیں آتی۔
پارلیمنٹ جو عوام کی آواز ہونی چاہیے تھی 2025 میں وہ صرف ایک ربڑ سٹیمپ بن کر رہ گئی۔ قانون سازی ہوئی لیکن عوام کے لیے نہیں بلکہ اشرافیہ کو تحفظ دینے کے لیے۔ اب ذرا سیاست اور معیشت کے بڑے بڑے لفظوں سے نکل کر اپنی روزمرہ زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو کھڑکی سے باہر دیکھیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دھند نہیں، یہ زہر ہے، یہ سموگ ہے۔ 2025 میں ہماری انتظامیہ کی کارکردگی کا یہ حال رہا کہ ہم اپنے شہریوں کو صاف ہوا تک فراہم نہ کر سکے۔ یہ کوئی قدرتی آفت نہیں تھی۔ سائنسدان اور ماہرین سالوں سے چیخ رہے تھے، لیکن ہماری حکومتوں، چاہے وہ نگران ہو یا منتخب، انہوں نے اس پر کوئی سنجیدہ کام نہیں کیا۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم جدید ٹیکنالوجی لائیں گے، مصنوعی بارش برسائیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اسکول بند ہیں، موٹر ویز بند ہیں، ہسپتالوں میں سانس کے مریض بھرے پڑے ہیں۔ یہ گورننس کا فیلئر ہے۔ اسی طرح گیس کا بحران دیکھ لیں، ہر سال سردیوں میں یہی رونا ہوتا ہے، لیکن 2025 میں بھی ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ ہم نے مہنگی LNG خریدی جس کا بوجھ پھر عوام پر ڈالا گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتی ہیں کہ ریاست کا نظام کس قدر کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ایک عام شہری کے لیے ریاست کا وجود عملاً ختم ہو چکا ہے۔ وہ اپنی حفاظت، اپنی صحت اور اپنی روٹی کا خود ذمہ دار ہے۔ ایک اور چیز جو 2025 میں بہت شدت سے محسوس کی گئی وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی نفسیاتی تھکاوٹ۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اب لوگوں میں غصہ کم اور مایوسی زیادہ ہے۔ 2023 اور 2024 میں جو لوگ سڑکوں پر نکلتے تھے، بحث کرتے تھے، 2025 میں وہ خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی رضامندی کی نہیں ہے، یہ تھک ہار جانے کی خاموشی ہے۔ نوجوان جو اس ملک کا اثاثہ ہیں، ان کا صرف ایک ہی خواب رہ گیا ہے، کسی طرح پاکستان سے باہر نکل جائے۔ 2025 میں پاکستان چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ جب ملک کا ڈاکٹر، انجینئر اور پڑھا لکھا نوجوان یہ فیصلہ کر لے کہ یہاں میرا کوئی مستقبل نہیں، تو یہ اس ملک کے لیے ڈیفالٹ سے بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم نے 2025 میں ڈالر تو بچا لیے لیکن اپنا دماغ ضائع کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے آگے کیا؟ اب جب ہم 2026 میں داخل ہونے والے ہیں تو ہمیں کس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ میری رائے یہ ہے کہ 2026 2025 سے زیادہ سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، IMF کا موجودہ پروگرام اپنی سخت ترین شرائط کے ساتھ 2026 میں لاگو ہوگا۔ نئے ٹیکسز لگیں گے، خاص طور پر تنخواہ دار طبقے اور ریٹیلرز پر۔ اس سے مہنگائی کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے۔ دوسری وجہ، صبر کا پیمانہ لبریز ہونا۔ جیسا کہ میں نے کہا، عوام ابھی خاموش ہیں لیکن یہ لاوا پک رہا ہے۔ 2025 میں لوگ امید پر خاموش رہے، لیکن اگر 2026 کے شروع میں بھی انہیں ریلیف نہ ملا تو ہم جنوری یا فروری میں ایک ایسا خودکار عوامی احتجاج دیکھ سکتے ہیں جسے کنٹرول کرنا کسی سیاسی لیڈر کے بس میں نہیں ہوگا۔ سری لنکا یا بنگلہ دیش میں جو ہوا وہ اچانک نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے سالوں کی گھٹن تھی۔ اور تیسری وجہ، عالمی حالات۔ ٹرمپ کی پالیسیاں 2026 میں پوری طرح واضح ہو جائیں گی۔ اگر چین اور امریکہ کی تجارتی جنگ شدت اختیار کرتی ہے تو پاکستان کو ایک سائیڈ چننے پر مجبور کیا جائے گا، اور یہ ہمارے لیے سفارتی طور پر بہت خطرناک وقت ہوگا۔ تو دوستو، بات کا نچوڑ یہ ہے کہ 2025 میں ہم نے محض وقت خریدا ہے۔ ہم نے بیماری کا علاج نہیں کیا، صرف پین کلر کھا کر درد کو دبایا ہے۔ پاکستان واقعی ڈیفالٹ سے بچ گیا، کاغذوں کی حد تک، لیکن ایک غریب کے گھر میں ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ایک مڈل کلاس باپ کی جیب ڈیفالٹ کر چکی ہے۔ اب 2026 کا سورج نکلنے والا ہے۔ کیا ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے یا پھر اگلے سال کے آخر میں بھی ہم اسی طرح بیٹھ کر یہی باتیں کر رہے ہوں گے؟ راستہ صرف ایک ہے، ہمیں اپنی معیشت کو قرضوں کی بجائے پیداوار پر لانا ہوگا، اور اپنی سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوام کے پاس لانا ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2025 آپ کے لیے بہتر تھا یا بدتر تھا؟ اور 2026 سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہی اصل پاکستان کی آواز ہے۔ پاکستان زندہ باد۔